نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، آج جامعہ ترمذی کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے ابواب الطب، دواؤں اور علاج کے بیان میں۔ آج ہمارا اس سلسلے میں دوسرا سبق ہوگا اور چھٹا باب، باب ما جاء فی شرب ابوال الابل، اونٹوں کے پیشاب پینے کے بیان میں۔ ان انس ان نأسا من عرینۃ قادم المدینۃ فاجتبوها، روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اورینا قبیلے کے مدینہ منورہ میں، فاجتبوها، پھر ان کو وہاں کا پانی جو تھا وہ موافق نہ آیا، یعنی پھر پانی لگا ان کو مدینے کا۔ فبعثهم، پس بھیجا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی ابل الصدقات، صدقے کے اونٹوں میں، وقال، اور فرمایا، اشربوا من البانها و ابوالها، کہ ان کے پیشاب پیو اور ان کا دودھ پیو، یعنی صدقے کے اونٹوں کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اورینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے تو ان کو وہاں کا پانی موافق نہیں تھا آیا، تو انہیں پیٹ کی بیماری لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا کہ ان کا پیشاب اور ان کا دودھ پیو۔ پیشاب اور دودھ یعنی دودھ کے اندر مکس کر کے پیشاب، یہ ویکسین کے طور پر علاج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجویز کیا تھا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اونٹوں کا پیشاب پینے اور ان کا دودھ پینے، اس کی جو ساری تفصیل ہے وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ باب ما جاء فی من قتل نفسہ بسم او غیرہ، جس نے زہر وغیرہ سے اپنے آپ کو مار ڈالا، اس کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ اراہ رفعہ قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ خیال کرتا ہوں میں کہ مرفوع کیا ہے انہوں نے اس روایت کو، اور کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قتل نفسہ بحدیدۃ جاء یوم القیامۃ، جس نے اپنے آپ کو لوہے کی چھری کے ساتھ قتل کیا، جاء، آئے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وحدیدتہ، اور چھری اس کی، فی یدہ، اس کے ہاتھ میں ہوگی، یتوجع بہا فی بطنہ، وہ اس کو اپنے پیٹ میں مارتا ہوگا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہے گا، مخلدن، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ ومن قتل نفسہ، اور جس نے قتل کیا اپنی جان کو، بسمن، کسی زہر کے ساتھ، فسمہ فی یدہ، پس اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتحسہ فی نار جہنم، پھر اس کو وہ پیے گا جہنم کی آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہے گا، مخلدن، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی خودکشی کے بارے میں، کہ خودکشی حرام ہے۔ جو انسان اپنی جان کو یا اپنے آپ کو جس چیز کے ساتھ بھی مارے گا، قتل کرے گا، روز قیامت وہ چیز اسی کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ عمل جو اس نے کیا یعنی اپنی موت کے لیے، تو وہی عمل وہ جہنم کی آگ میں دہرائے گا بار بار، کہ جس نے اپنی جان کو یا اپنے آپ کو لوہے کی چھری کے ساتھ قتل کیا، وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ وہی چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وہی چھری
وہ بار بار اپنے پیٹ میں اس کو گھونپتا رہے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہی رہے گا۔ اور پھر اسی طرح جس کسی نے بھی اپنے آپ کو زہر کے ساتھ مارا، مطلب کسی نے زہر کھا کر، زہر پی کر خودکشی کی، تو وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ وہی زہر اس کے پاس ہوگا اور وہ اسی زہر کو پی رہا ہوگا۔ کہاں پہ؟ جہنم کی آگ میں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا، اور یہی عمل وہ بار بار وہاں پہ دہرائے گا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو مار ڈالا یا اپنی جان کو مار ڈالا، بحدیدۃ، لوہے کے ساتھ، فحدیدتہ، پس اس کی چھری یا اس کا وہ لوہا، فی یدہ، اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجع بہا فی بطنہ، پس وہ ہمیشہ رہے گا اس کو گھونپتا، فی بطنہ، اپنے پیٹ میں، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن مخلدن، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی میں رہے گا، فیہا ابدا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ ومن قتل نفسہ بسم، اور جس نے اپنے آپ کو مار ڈالا زہر کے ساتھ، یعنی زہر پی کر اپنی جان لی، فسمہ فی یدہ، تو اس کا زہر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، یا تحسہ، پس وہ اس کو پی رہا ہوگا، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن مخلدن فیہا ابدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا۔ ومن تردى من جبل، اور جس نے گرا دیا خود کو، من جبل، پہاڑ سے، فقتل نفسہ، پس مار ڈالا اپنے آپ کو، فہو، پس وہ، یتردى، اسی طرح خود کو گراتا رہے گا، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدن، ہمیشہ، مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور وہ عمل بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ دہراتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو لوہے کی کسی چیز کے ساتھ ہلاک کرتا ہے، چاہے چھری ہو، راڈ ہو، کوئی سی بھی لوہے کی چیز، بندوق کی گولی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ روز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ وہی چیز، اگر وہ چھری ہے یا لوہے کی کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ اسی چیز کو اپنے اوپر، یعنی جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا اسی طریقے سے وہ اس عمل کو بار بار دہرائے گا۔ بالفرض اگر اس نے اپنی چھری جو تھی اس کو اپنے پیٹ میں گھونپ کر خود کو مار ڈالا تھا، تو روز قیامت وہ جہنم میں، وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہی چھری وہ بار بار اپنے پیٹ میں گھونپ رہا ہوگا، اور پھر وہ ہمیشہ یہی عمل کرے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ اور پھر جس کسی نے زہر پی کر خود کو ہلاک کر لیا، روز قیامت وہ اس طرح آئے گا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں وہی زہر ہوگا جسے وہ پی رہا ہوگا، اور وہ پھر ہمیشہ یہی عمل دہراتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اسی طرح بعض لوگ کوئی چھت سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، کوئی دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جس طریقے سے بھی کسی نے خود کو مارا، اگر کسی نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ روز قیامت اسی طرح آئے گا کہ وہ جہنم کی آگ میں اسی طرح پہاڑ سے خود کو گرا رہا ہوگا، اور ہمیشہ وہ یہی عمل دہراتا رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ پھر جہنم میں رہے گا۔ یعنی خودکشی حرام ہے، اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ روایت کی ہم سے محمد بن علاء نے، انہوں نے وکی سے، اور ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثل حدیث شعبہ کے جو مروی ہے اعمش سے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح یہ حدیث اعمش سے مروی ہوئی ہے، انہوں نے روایت کی ابو صالحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روایت کی ہم سے محمد بن عجلان نے سعید مقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماری اپنی جان یا ہلاک کیا اپنے آپ کو زہر سے، تو وہ عذاب دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر وہ اسی میں خالدن مخلدن فیہا ابدا، یعنی اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا،
اس روایت میں یہ والے جو الفاظ ہیں یہ مذکور نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کی روایت یہ ابو زناد نے آرج سے کی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ صحیح تر ہے، یعنی جس میں خلود کا ذکر نہیں، اس لیے کہ یہ روایت متعدد جگہ پر آئی ہے اس مضمون میں کہ اہل توحید معذب ہوں گے دوزخ میں، پھر نکلیں گے اس سے، اور یہ مذکور نہیں ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ذکر خلود کا ذوف سے خالی نہیں ہے۔ خلود سے مدت مدیدہ مراد ہے اور عرصہ طویلہ، نہ وہ زمانہ کہ جو کبھی منقطع نہ ہو، یعنی طویل مدت وہاں پہ رہنا ہے، وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی اسی میں رہنا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے کہ جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، بلکہ ایک طویل اور لمبی مدت کو کہا گیا ہے خلود۔ یا قاتل سے وہ قاتل مراد ہے کہ جو قتل کو حلال جان کر مرتکب ہوا ہو، کہ محلل حرام کا کافر ہے اور کافر مخلد فی النار ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، ہمیں منع فرمایا، عن الدواء الخبیث یعنی السم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دوائے خبیث سے، یعنی جس میں سمیت ہو۔ دوائے خبیث میں داخل ہے نجس اور حرام، جس سے طبیعت نفرت کرتی ہو۔ باب ما جاء فی کراہیت التداوی بالمسکری، نشہ آور چیز سے علاج کرنے کی کراہت کے بیان میں۔ عن وائل انہ شاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے وائل سے کہ وہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وسألہ سوید بن طارق اور طارق بن سوید، اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوید بن طارق نے یا طارق بن سوید نے، عن الخمری، شراب کے بارے میں، یعنی شراب کا کیا حکم ہے۔ فنہاہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا انا نتداوی بہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہا لیست بدواء ولکنہا داء، بے شک یہ جو ہے یہ دوا نہیں ہے لیکن یہ تو مرض ہے، یعنی داء بیماری ہے، مرض ہے، یعنی نشے کے ساتھ علاج کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نشے والی چیزوں کے ساتھ علاج کرنا منع ہے، اور ہر مسکر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نشہ ہو جاتا ہے، شراب وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاج کرنا منع فرمایا ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوید بن طارق یا طارق بن سوید، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے حکم کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ شراب کے ساتھ علاج کرنا کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے ساتھ دوا کرتے ہیں۔ آج بھی اکثر لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ زکام ہے یا کھانسی ہے یا دوائی کے طور پر شراب کو استعمال کرتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حرام چیز کے ساتھ علاج کیسے ہو سکتا ہے جو خود بیماری ہوتی ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا نہیں ہے بلکہ وہ دا ہے، داء ہے، داء مطلب بیماری، یعنی کہ اس میں شفا کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو خود بیماری ہے، خود ایک مرض ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، روایت کی ہم سے محمود نے، انہوں نے نظر اور شبابہ سے، انہوں نے شعبہ سے اسی روایت کی مثل، کہا محمود نے، کہا نظر نے طارق بن سوید، اور کہا شبابہ نے سوید بن طارق رضی اللہ عنہم ورحمہ اللہ علیہم، کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء فی سعوت وغیری، ناک میں روائی وغیرہ ڈالنے کے بیان میں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان خیر ما تداویتم بہ السعوت واللدود والحجامۃ والمشی،
کہ بہتر تمہارے دعاؤں میں سعود اور لدود اور حجامت اور مشی ہے۔ فلما اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب بیمار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لداہ اصحابہ فلما فرغوا قال، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوائی ڈالی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا لدوہم، ان کے منہوں میں بھی دوائی ڈالو۔ فلدو، پس دوائی ڈال دی گئی، کلہم، سب کے منہوں میں، غیر العباسی، علاوہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں عباد بن منصور راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر تمہاری دعاؤں میں سعود اور لدود اور حجامت اور مشی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوائی ڈالی۔ اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان سب کے منہ میں بھی دوائی ڈالو، تو پھر سب کے منہ میں دوائی ڈالی گئی سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں پر سب حاضر تھے نا، ان کے منہ میں بھی دوائی ڈالی جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ وہاں پہ تھے نہیں، اس لیے وہ بچ گئے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب کے منہوں میں وہ دوائی ڈالی گئی تھی۔ سعود بالفتح، وہ دوا ہے جو ناک میں ڈالی جائے گی، جسے اہل ہند ناس کہتے ہیں، اور لدود بالفتح وہ دوا ہے جو مریض کے منہ کے ایک جانب پلائی جائے، اور حجامت کہتے ہیں پچنے لگانے کو، حجامہ کفنگ جس کو بولتے ہیں، اور مشی سے ادویہ مسحلہ مراد ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں دوا ڈالنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جب دوا ڈالنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باسبب مرض کے دوا سے کراہت فرماتے ہیں، جس طرح کہ آج بھی اگر کسی بچے کو میڈیسن کھلائی جائے تو بچہ جو ہے میڈیسن نہیں کھاتا، مطلب سب لوگ ہی میڈیسن کھانے کو ناپسند کرتے ہیں، جس طرح کہ اکثر مریض جو ہیں اس چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر جب دوائی ڈال دی تو اور آپ ہوشیار ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھیک ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نے منع کیا تھا، اب تم نے جو دوائی میرے منہ میں ڈالی تھی، اب قصاص کے طور پر جتنے بھی لوگ وہاں پر حاضر ہیں وہ سب کے سب، یعنی ان سب کے منہوں میں بھی وہ دوائی جو ہے وہ ڈالی جائے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے، اس لیے انہیں وہ دوائی نہیں تھی پلائی گئی۔ اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال شفقت کی راہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہ ہوا کہ صحابہ پر اس نافرمانی کا مواخذہ رہے، یعنی اس نافرمانی کی وجہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کوئی مشقت آئے۔ اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے مجھے دوائی پلائی ہے، جو وہاں پر موجود تھے، اب وہی دوائی ان سب کے منہوں میں ڈالی جائے قصاص کے طور پر۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان خیر ما تداویتم، بہترین تم میں سے جو دعاؤں میں سے ہے، لدود والسعود والحجامت والمشی، وہ ہے لدود، سعود اور حجامہ اور مشی، وخیر اور بہتر، مکتحلتم جو تم سرما لگاؤ یا جس چیز کا تم سرما لگاؤ، الاسمد وہ اسمد ہے، فإنہ یجل البصر وہ نگاہ کو صاف کرتا ہے یا تیز کرتا ہے، وینبت الشعر اور پلکوں کے بالوں کو لمبا کرتا ہے، وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکحولتن ایک سرما دانی، یکتحلو بہا آپ اس سے سرما لگایا کرتے تھے، ان النوم سوتے وقت، ثلاثاً 3 مرتبہ، فی کل عین ہر آنکھ میں، یعنی ہر آنکھ میں اسمد سرما کی 3 سلائیاں جو تھی وہ لگاتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں بھی عباد بن منصور مدلس ہیں، اور آخر میں اس کا حافظہ جو تھا وہ کمزور ہو گیا تھا، اس لیے جمہور علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے،
یعنی حدیث عبادہ بن منصور کی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اسمت پتھر ہے جس کا سیاہ رنگ کا سرما ہے، اصفہان سے لاتے ہیں اس کو، اور وہ بہت عمدہ ہے، یعنی یہ جو سرما ہے اسمت بہت ہی بہترین ہے۔ اس کو اصفہان سے لاتے ہیں اور کبھی یہ مغرب سے بھی لاتے ہیں، اور عمدہ تر اس میں وہ ہے کہ جلدی ٹوٹے اور املس ہو اور میل کم ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، یعنی میلا نہ ہو، جلدی ٹوٹنے والا ہو۔ پتھر ہی ہوتا ہے نا، یہ پتھر کی ٹائپ کا ہوتا ہے یہ جو سرما ہوتا ہے۔ اور مزاج اس کا بارد یابس ہے، یعنی ٹھنڈا اور خشک۔ نافع ہے آنکھ کو، یعنی آنکھ کے لیے بہت مفید ہے، اور مقوی بصر ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے، اور حافظہ صحت چشم ہے، یعنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اور کاٹ دیتا ہے لحم زائد کو کہ آنکھ میں متولد ہو، یعنی آنکھ کے اندر اگر کوئی مسا وغیرہ بن جائے تو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ مدمل قرو چشم، اور آنکھ کا کوئی زخم وغیرہ، مطلب آنکھ میں کوئی زخم ہو گیا ہے یا آنکھ سرخ ہو گئی ہے یا آنکھ سوج گئی ہے، اس قسم کی اگر کوئی بھی تکلیف آنکھ میں ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور مجلہ بصر ہے، مطلب نظر کو صاف کرتا ہے، تیز کرتا ہے۔ دافع صدا ہے، یعنی درد وغیرہ جو ہوتا ہے آنکھوں میں اس کو بھی ختم کرتا ہے، نظر کی کوئی بھی تکلیف آنکھوں کی وہ صحیح کرتا ہے۔ لوگوں کو عادت اس سے اکتحال کی بہت مفید ہے، یعنی جن لوگوں کو عادت ہے سرما لگانے کی، اسمت سرما لگانے کی، ان کے لیے یہ سرما بہت ہی مفید ہے، اور یہ بہت ہی اچھی عادت ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اپنی نظر کو تیز کرنا چاہتا ہے یا اپنی پلکوں کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسمت سرما یوز کیا کریں۔ بابو ما جاء فی کراہیت القی، داغ لگانے کی کراہت کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 10۔ عن عمران ابن حسین، روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا ہمیں ان القی، داغ دینے سے۔ قال، کہا راوی نے، فابتلینا، پھر ہم اسی بیماری میں گرفتار ہو گئے، فاقتوینا، پھر ہمیں داغ دیا گیا، فما افلحنا ولا انجحنا، پھر کبھی نہ ہم نے چھٹکارا پایا نہ ہی کبھی ہم مراد کو پہنچے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی الرخصۃ فی ذالک، داغ لگانے کی رخصت کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 11۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوا اسعد بن زرارۃ من الشوق، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زرارہ کو شوکا کی بیماری میں داغ دیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، یعنی داغ دینا آگ سے ایک علاج ہے بہت معروف، یعنی اکثر بیماریوں میں داغ دیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر اور بھی بہت ساری روایات کے اندر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابی بن کعب کی طرف ایک طبیب کو، پاس اس نے ایک رگ کاٹی اور اسے داغ دیا، اور جب تیر لگا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کی رگے اکھل میں داغ دیا، پھر وہ ورم کر گئی، پھر داغ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا ابو عبید نے کہ ایک مرد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بیان کیا اس نے داغ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغ دو اور گرم پتھروں سے سینک دو۔ اور مروی ہے ابو زبیر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دیا ان کو اکھل میں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے داغ دیا ذات الجنم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت۔ اور حدیث نہیں کی بھی کئی زیادہ ہیں۔ مروی ہے کہ 70,000 شخص داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بغیر حساب و کتاب کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان میں وہ ہوں گے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، نہ وہ داغ دیتے ہوں گے،
اور نہ وہ بدفعل لیتے ہوں گے اور اپنے اللہ پر وہ پورا توکل کرتے ہوں گے۔ یعنی یہ جو ساری روایات ہیں یہ 4 قسم کی ہیں۔ اول فعل اس کا، دوسری میں عدم محبت اس کی، تیسری میں ثنا اس کی تارک پر یعنی اس کو ترک کرنے پر، چوتھے میں نہیں اس سے، اور کچھ تعارض نہیں ہے ان سب روایتوں میں۔ الحمدللہ، اس لیے کہ فعل اس کا دلالت کرتا ہے جواز پر اور عدم محبت اس کی منع پر دلالت نہیں، اور ثنا اس کی تارک پر دلالت کرتی ہے کہ ترک اس کا اولا اور افضل ہے اور نہیں اس سے اعلی سبیل الاختیار ہے یا نہیں محمول ہے اس داغ پر کہ جو بغیر حاجت کے قبل حدوث مرض کے احتیاطاً عمل میں آئے۔ اور یہ جو تطبیق ہے یہ سب سے بہترین تطبیق ہے، اس سے بہتر کوئی اور تطبیق نہیں ہو سکتی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا درد قلنج۔ درد قلنج ایک شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو جسم کے اندر پٹھوں کے اور عضلات کے سکڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر انتڑیوں میں ہوتا ہے، معدہ اور گردے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ اکثر وہ ارتعاش ہوتا ہے جو معدے میں کسی ہضم نہ ہونے والی غذا یا کسی انتڑی یا نالی وغیرہ میں کسی سخت چیز کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ انتڑی یا نالی کی دیواریں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ سخت چیز آگے کھسک جائے، جس طرح کہ اکثر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جس کو گردے کی پتھری کی پین ہوتی ہے وہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب پتھری ٹوٹ کر نالیوں میں آ جاتی ہے، تو اس وقت زیادہ درد ہوتی ہے۔ تو جو دیواریں اس کی ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتی ہیں، یعنی انتڑی اور نالی وغیرہ جس کے اندر کوئی سخت چیز چلی جاتی ہے اس کی دیواریں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ سخت چیز آگے کھسک جائے، اس وجہ سے وہ سختی سے سکڑتی ہیں اور ان کے سکڑنے سے درد پیدا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے ذات الجنب، کہ یہ کون سی بیماری ہے۔ ذات الجنب یا پلورسی پھیپھڑے کے مرض کو کہتے ہیں، یعنی پھیپھڑے کے مرض میں پھیپھڑے کے غلاف میں جس کو انگریزی میں آپ پلورا کہتے ہیں ورم ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی ایک طرف ہوتا ہے کبھی دونوں طرف۔ اس کی علامات بلا کیا ہیں؟ یہ بیماری یکایک حملہ کرتی ہے، بخار کے ساتھ درد شروع ہو جاتا ہے، پستان کے نیچے سخت چبھن ہونے لگتی ہے اور بہت تیز درد ہوتا ہے، اس طرح کہ گویا کسی نے برچھی یا چھری چبھو دی ہو۔ گہرا سانس لیتے وقت درد ہوتی ہے، مریض درد کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، درد کی ٹیسیں بغل بلکہ ہنسلی کی ہڈی تک محسوس ہوتی ہیں، سانس تیز اور کھینچ کر آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی کھانسی بھی ہوتی رہتی ہے۔ پسلیوں میں یعنی درمیانی مقام پر، پسلیوں کے درمیانی مقام پر دبانے سے درد ہوتا ہے۔ بیمار سانس پیٹ سے لیتا ہے، زبان میلی اور پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر سفید رنگ کی فارسی جمی ہوئی ہوتی ہے، چہرہ سرخ، نبض بھری ہوئی اور تیز چلتی ہے، پیشاب کم اور سرخ رنگ کا آتا ہے اگر پلورسی کے ہمراہ، یعنی جو اس کے ساتھ اگر پھیپھڑا متورم ہو جائے تو بلغم جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے اور پھر خون آلود ہوتی ہے، جسم کی حرارت بھی بڑھ جاتی ہے، بلکہ جسم کی جو عام حرارت ہے وہ بڑھ کر 103 سے 105 تک چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر صرف ذات الجنب کی حالت میں 101 سے 103 ہوتی ہے عام طور پہ، یا تو غلاف پھیپھڑے کے دونوں پردے صحت یاب ہو کر اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جاتے ہیں، مطلب اپنی اصلی جو حالت ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، یا پھر دونوں سخت ہو کر آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ان کے درمیان آب خون بھر جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہائیڈروتھارکس۔ یا تو یہ خون جذب ہو جاتا ہے یا پھر پیپ بن جاتی ہے، یعنی یا پیپ میں بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ان کے فعل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ پیپ بننے کی کیفیت کو انگریزی میں ایمپاٹیما کہتے ہیں۔ یہ مرض کی بہت ہی خراب اور بدترین حالت ہوتی ہے، جبکہ پلورسی جس کو ہم یہاں پہ ذات الجنب پڑا ہے چوٹ لگنے سے یا زخم آنے سے ہوتا ہے، خون کی کمی سے یا زخم لگنے سے۔ آب خون کی کمی سے دم کشی میں بہت بڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، یعنی بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ زائد ہونے کی حالت میں پھیپھڑے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں اور اس میں سے ہوا کا جو گزر ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مریض جو ہے پھر وہ تیز تیز سانس لینے لگتا ہے۔
اس کا سبب کیا ہے؟ ٹھنڈ لگنا یا پسینہ آتے آتے فوراً سردی لگ کر بھیگا ہوا کپڑا پہننے سے رک جانا، سینے پر چوٹ کا لگنا، زخم ہونا، آپریشن کروانا، پسلی کا ٹوٹنا، اور بعض اوقات شدید قسم کا خسرہ، چیچک، تپ مہر کا، سوزش یعنی گردے کی سوزش وغیرہ، زکام، زچہ کا بخار، اور پھر خون میں زہریلے مادوں کا جمع ہو جانا بھی ہے۔ بابو ما جاء فی الحجامتی، پچھنے سینگی لگانے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 12۔ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم فی الاخدعین والکاہل۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگاتے تھے اخدعین میں اور کاہل میں، وکانا یحتجم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگاتے تھے لسبع عشرۃ و تسع عشرۃ و 21، 17ویں چاند کی تاریخ کو، 19ویں اور 21ویں تاریخ کو۔ یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی سند صحیح ہے، جبکہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو قتادہ مدلس کے عن کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ اخد عین تسنیہ ہے اخد کا، اور وہ دونوں رگیں ہیں جان بین میں گردن کی، یعنی گردن کے دونوں طرف کی رگیں، اور کاہل دونوں شانوں کے بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں، اور حجامت احد عین پر نفع دیتی ہے۔ یہ سار کے امراض کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، منہ اور دانتوں اور کانوں اور آنکھوں اور ناک اور حلق کے امراض میں، جبکہ حدوث ان کا کثرت دم کے سبب سے یا فساد خون سے یا دونوں سے ہے۔ اور حجامت کاہل پر نفع دیتی ہے، یعنی کاہل پر حجامت جو دونوں شانوں کے درمیان حجامت کرتے ہیں، مطلب سینگی لگواتے ہیں، یہ جس کو کفنگ بھی کہتے ہیں، حجامہ کفنگ، جو کاہل یعنی دونوں کندھوں کے درمیان لگاتے ہیں، دونوں شانوں کے بیچ میں، تو وہ درد کو یعنی حلق کے درد کو اس سے آرام آتا ہے۔ اور اسی طرح صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ پچھنے لگائے تھے، ایک شانوں کے بیچ میں اور 2 اخدعین پر، اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو تاریخیں بتائی ہیں، انہی مذکورہ تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگواتے تھے اور انہی میں لگانا مسنون ہے۔ اور خون ان دونوں میں جوش اور تزائد پر ہوتا ہے، یعنی ان تاریخوں پر جو خون ہے وہ جوش میں ہوتا ہے، روانگی میں ہوتا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا یہ نیا موسم آیا ہے تو اب خون پیدا ہوگا، تو ان تاریخوں میں جو خون ہے وہ بھی جوش پر ہوتا ہے، باخلاف مہینے کے شروع میں یا اس کے آخر میں۔ اور حجامت سطح بدن کو زیادہ مفید ہے بنسبت فسد کے، اور فسد مفید ہے داخل بدن کو۔ بلاد ہارا میں کہ خون رقیق ہوتا ہے، بلاد ہارا کہتے ہیں گرم علاقے جو ہوتے ہیں، جو گرم علاقے یا گرم ممالک ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کا جو خون ہوتا ہے رقیق ہوتا ہے، یعنی پتلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خطہ عرب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے حجامہ کروانا بہت زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ما تداویتم بہ الحجامۃ والفسد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق کو لے کے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔